رات کی تنہائی میں جب چاندنی بھی سرد ہو جائے تو غربت کا دکھ دل کے اندر ٹھنڈی آگ کی مانند جلتا ہے۔ ایسی ہی ایک سرد رات میں ایک مجبور ماں نائلہ اپنے بچوں کی بھوک سے لڑتے لڑتے ہارنے کو تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن نائلہ کے گھر کا چولہا کئی دنوں سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ 2 ننھی بیٹیاں فاقے کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھیں۔ نہ کوئی دروازہ تھا جو اس کے لیے کھلتا، نہ کوئی رستہ جو امید دیتا۔ وہ ماں تھی، اور ماں کے لیے اپنے بچوں کی بھوک سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ نائلہ، جس کا شوہر کچھ سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا، اپنے ہاتھ کی سلائی سے گزر بسر کرتی تھی، مگر اب وہ ہنر بھی پرانا ہو چکا تھا۔ مشینوں کے زمانے نے ہاتھ کی محنت کو ماضی کا قصہ بنا دیا تھا۔ ایک دن جب اس کی چھوٹی بیٹی آمنہ نے سسکتے ہوئے کہا، امی بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو نا، تو نائلہ کا دل اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح بچوں کے لیے کھانا لانا ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر چادر سنبھالتی ہوئی بازار کی طرف چل پڑی۔ دل میں خوف، ذہن میں سوال اور قدموں میں لرزش تھی۔ بازار میں وہ ایک پرانی پہچان کے پاس پہنچی، وہی دکاندار جس سے پہلے بھی کئی بار ادھار پر راشن لیا تھا، مگر اس بار دکاندار کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، اور ارادے بے حد گندے تھے۔ بہن، آج کل سب کے حالات خراب ہیں، اگر تم راشن چاہتی ہو تو ہماری چند خاص شرطیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بند لفافہ نائلہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نائلہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اور جو پڑھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ پہلی شرط، جو بھی عورت قسطوں پر راشن لے گی اسے اپنی ایک ذاتی ویڈیو بنوانی ہوگی جس میں چہرہ اور جسم صاف دکھائی دے۔ اگر قسطیں وقت پر ادا نہ ہو سکے تو وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی جائے گی۔ نائلہ کا دل دہل گیا، مگر یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری شرط، اگر پہلی شرط ہو قبول نہ ہو تو دکان کے مالک سے خاص تعلقات بنانے ہوں گے، جب بلایا جائے حاضر ہونا ہوگا، ورنہ ویڈیو یا جھوٹے مقدمے کی دھمکی دی جائے گی۔ تیسری شرط، اگر دونوں شرطیں قبول نہ ہوں تو اپنے کرائے کے گھر کی ضمانت دینا ہوگی، اگر قسطیں نہ دیں تو گھر بیچ دیا جائے گا۔ نائلہ نے وہ کاغذات کانپتے ہاتھوں سے دکاندار کے سامنے رکھے اور کہا، نہیں، میں یہ شرطیں قبول نہیں کرتی۔ وہ دکان سے باہر نکل گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور قدم لرزتے ہوئے۔ اس کی عزت تو بچ گئی تھی، مگر فاقوں سے کیسے بچتی؟ بچوں کو کیا جواب دیتی؟ تبھی کسی اور دکان سے ایک آواز آئی، بہن، اگر آپ کو راشن چاہیے تو میرے پاس آ جائیے، پیسے جب ہوں تب دے دینا، نہ ویڈیو چاہیے نہ کوئی شرط۔ یہ آواز تھی اس نیک دل دکاندار کی جس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ نائلہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی، میں شکریہ تو ادا کر سکتی ہوں، مگر اب کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ دکاندار نے نرم لہجے میں کہا، بہن، انا سائمون، جھوٹ نہیں بولوں گا، بس مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک دل شخص اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جا رہا ہے۔ نہ نگاہ میں کوئی لالچ، نہ نیت میں کوئی ناپاکی سنونی، صرف مدد کا جذبہ۔ رات کے سناٹے میں جب پوری گلی نیند میں تھی، وہ شخص خاموشی سے نائلہ کے دروازے پر پہنچا۔ ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا جس میں آٹا، چاول، دالیں، گھی، بچوں کے لیے بسکٹ اور نائلہ کے لیے کپڑے تھے۔ ساتھ ایک لفافہ تھا جس میں کافی رقم رکھی تھی۔ اس نے آس ہے پاس دیکھا، پھر وہ تھیلا دروازے کے باہر رکھا، لفافہ اندر سرکا دیا اور بنا کوئی نشان چھوڑے واپس لوٹ گیا۔ صبح نائلہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، حیرت سے ٹھٹک گئی۔ تھیلا اور لفافہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ یا اللہ، یا سب کیسے؟ کس نے میری مدد کی؟ کس نے میرے بچوں کی بھوک مٹائی؟ وہ سجدے میں گر گئی، ہاتھ بلند کیے اور ٹوٹے دل سے پکارا، یا رب، تو نے میری سن لی۔ میں نے کسی سے نہیں مانگا، صرف تجھ سے مانگا تھا، اور تو نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اس دن نائلہ کو یقین ہو گیا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس صبر اور بھروسہ شرط ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اپنے اصول نہ چھوڑو، عزت کا سودا نہ کرو، کیونکہ آزمائش کے بعد اللہ ضرور آسانی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مجبوری دیکھیں تو مدد کریں بغیر شرط کے، کیونکہ اصل نیکی وہی ہے
जो खामोशी से की जाए।